کبھی ہم نے خود سے سوال کیا اگر ہم خود کو کھو دیں تو باقی سب کچھ کیا بچتا ہے؟ ہم ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں، شوہر بیوی کا، سب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا ہے جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ شخص ہے ہم خود۔ یہی وہ وقت ہے جب زندگی ہمیں خاموشی سے جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے اب رک جاؤ اور اپنی طرف دیکھو۔ جدید دور کی سب سے بڑی سچائی یہ کہ ہم جتنے مصروف ہوتے جا رہے ہیں اتنی ہی اپنی صحت، اپنی ذہنی سکون اور اپنی جذباتی توازن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور خود کو جینے کا موقع ہی نہیں دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے اگر ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو دوسروں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اسلام ہمیں اسٹرانگ پرسن بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ قوی ہونے کا مطلب صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ذہنی، روحانی اور مالی طور پر بھی مضبوط ہونا ہے، اور یہ سب تبھی پاسبل ہے جب ہم اپنے اوپر کام کریں، اپنی ذات پر انویسٹ کریں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ خود سے محبت کرنا خود غرضی نہیں ہے بلکہ رسپانسبلٹی ہے۔ تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم شکایتیں بند کر دیں۔ شکایت ہمیں اندر سے کمزور کرتی ہے، اندر سے توڑ دیتی ہے۔ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور جو اختیار میں ہے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بھرپور عمل کرنا ہے۔ اپنے جسم کو غذا، نیند اور ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی روح کو قرآن، سچ، نرمی اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ خود سے سوال کریں کیا میں اپنے جسم اور روح کا خیال رکھ رہا ہوں؟ کیا میں خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ خود کو ڈرانا بند کر دیں۔ ہر وقت لوگ کیا کہیں گے، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، اس جیسے خیالات ہمارے دل و دماغ کو پیرالائز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ناکامی سیکھنے کا پہلا قدم ہے۔ جو لوگ آج کامیاب نظر آتے ہیں وہ کئی بار گرے، کئی بار ناکام ہوئے، لیکن انہوں نے ڈرنے کی بجائے سیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب آپ یہ دو کام سیکھ لیں کہ شکایتیں بند کرنا اور خود کو نہ ڈرانا، تو پھر اگلا مرحلہ ہے ڈسپلن ہونے کا۔ اپنے دن کو ڈسپلن کریں، وقت پر سونا، وقت پر جاگنا، متوازن غذا لینا، ایکسرسائز کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی کتابیں پڑھنا اور مثبت لوگوں کے اندر رہنا۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن مجموعی طور پر آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا استاد، ایسا رہنما، ایسا جو ہے نا مشر، ایسا استاد آپ کو مل جائے، ایسا ایڈوائزر مل جائے، ایسا مشیر مل جائے تو آپ تو کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو آپ سے ملواتا ہے۔ تو یہ نعمت ہے نا۔ ایسا انسان آپ کو آپ کی اصل پہچان دلاتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا بھی احترام ضروری ہے۔ یاد رکھیں جو اپنے آپ سے مخلص ہوتا ہے وہی دوسروں سے بھی مخلص ہوتا ہے۔ پہلے خود کو وقت دیں، خود کو سنواریں، پھر دنیا کو بدلنے کے لیے نکلیں، کیونکہ سچ یہی ہے جو خود روشن ہو وہ دوسروں کے لیے چراغ بن سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنے آپ سے پیار کریں، سیلف لو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر خدارا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی، ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔